ندیم صاحب کے، اللہ رکھا صاحب کے، دیگر دوست احباب کے بھی بیٹھ بہت محبت آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ دیگر احباب کے والدین تھے جنہوں نے نسل در نسل اس محبت کو چلایا آگے، اس محبت کو آگے چلایا نسل در نسل۔ یہ نسبت کوئی ہلکی چیز نہیں ہے یا کوئی سستی چیز نہیں ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس دور پرفتن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ہر شخص فتویٰ اپنی جیب میں لے کے پھر رہا ہے۔ نسبت محبت ہے کیا؟ ایک بہت بڑا اعزاز دے دیا حضور نے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کو۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص حسن سے، حسین سے، ان کے باپ علی سے اور ان کی ماں فاطمہ سے اور مجھ محمد سے محبت رکھے گا، روز محشر، روز قیامت اس کا مسکن میرے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص علی سے، حسن سے، حسین سے اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے اور محمد مصطفیٰ سے محبت رکھے گا، روز محشر میں ان سب کو اکٹھا کر کے اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، اب ایک چیز اس احادیث مبارکہ میں آپ کو واضح بتانا چاہتا ہوں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حسن سے، حسین سے، علی سے، سیدہ کائنات سے اور مجھ محمد سے محبت کرے گا، روز محشر میں اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ اب حدیث شروع کہاں سے ہو رہی ہے کہ جو شخص نہ تو اس میں کسی مسلک کی قید آئی، نہ تو کسی سلسلے کی قید آئی، نہ کسی زمانے کی قید آئی، نہ کسی خانقاہی نظام کی قید آئی کہ جو چشتیہ ہوگا، جو قادری ہوگا، جو سہروردی ہوگا، جو نقشبندی ہوگا، جو اہل حدیث ہوگا، جو اہل تشیع ہوگا، جو اہل سنت ہوگا، کسی کی قید نہیں دی حضور نے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص آج یہ جو ایک مہم چلائی گئی، بہت بری تقسیمیں کر لی ہم نے کہ اولیاء اعظام ان کے ہیں، صحابہ اکرام ان کے ہیں، اہل بیت ان کے ہیں، رسالت ان کی ہے، توحید فلاں کی ہے۔ یہ بہت بری تقسیمیں ہو گئی۔ آج کس دور پرفتن میں اپنے عقیدے کو بچانا ہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور پھر اہل بیت اطہار کی محبت بتائی کس نے؟ بندے کو اپنا محسن یاد رکھنا چاہیے یا بھول جانا چاہیے؟ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا محسن نہیں بھولتے۔ یہ اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں صحابہ کرام نے
ان ہستیوں نے دی جنہوں نے شب و روز حضور کے لیے دیوانہ وار اپنی زندگی گزاری. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے ابا جان سے پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ابا جان آپ کیا ماجرا ہے حضرت علی کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں، کیا ماجرا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا کیا آپ نے نہیں سنا کہ جب سے حضور نے یہ فرما دیا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، میں تب سے علی کا چہرہ تکتا رہتا. یہ محبت ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے شانوں پر اٹھایا ہوا ہے اور جا رہے ہیں بازار میں. حضرت عمر فاروق نے یہ کہا، واہ کیا سواری ہے. حضور نے فرمایا کہ عمر سواری نہ دیکھ، سوار دیکھ کیسے ہے، سوار دیکھ کیسے ہے. آج کل یہ زمانہ نہ رہا کہ ان ہستیوں کا ذکر کیا جائے. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ علی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھ سکتا، اور سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا. اگر آپ ذکر علی کریں، ذکر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کریں، ذکر امام علی مقام کریں، تو سب سے پہلے آپ کے اوپر یہ فتویٰ لگتا ہے کہ یہ شخص شیعہ ہے. بھئی ہمیں کیا ان سے، ان کا اپنا مسلک ہے، وہ جو چاہیں کریں، ہمیں کیا، ہم نے اپنی قبر میں لیٹنا ہے. اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب بتا دیجئے، ان سے فرما دیجئے کہ یہ جو میں نے تمہارے لیے اتنی محنت کی ہے نا، کیا محنت کی ہے. حضور نے تلواروں کے سائے میں وطن چھوڑا، بدر کے میدان میں رخسار زخمی کروائے، احد کے میدان میں مصائب اٹھائے، پیٹ پر پتھر باندھ کر خندقیں کھودی، انسانیت بتائی، آدمیت بتائی، ہمیں دوزخ سے بچاتے رہے، جنت کی طرف بلاتے رہے، انسانیت بتائی، آدمیت بتائی، یہ سب کچھ کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب ان کو بتا دو کہ میں تمہیں اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، کیا سوائے اس کے کہ الا المودۃ فی القربى، کہ میری آل سے، میری ذریت سے، میری اہل بیت سے، میری قربت سے مودت کرو، محبت کرو. بھئی یہ حکم خدا ہے، ایمان کا حصہ ہے. کوئی شخص قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ اگر حکم خدا ہے اہل بیت اطہار کی محبت. آج نہ جانے کیسے فتنے برپا ہو گئے، کیسی سوچ چل پڑی. وہ بھی شعر پڑھ رہے تھے مولا علی کی شان میں کہ حلالی ایک طرف حرامی ایک طرف. وہ یہی ہے کہ اگر مولا علی کا ذکر ہوا، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوا، امام حسنین کریمین کا ذکر ہوا،
صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور مسلمان بہت ہو گئے ہیں، اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ منافق کون اور مومن کون ہے۔ حضور نے ایک کسوٹی بتائی کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، پتہ چل جائے گا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے سامنے ذکر علی کرو، اگر تو چہرہ کھل جائے علی کا ذکر سن کر تو مومن ہے، اگر چہرے نہ کھلیں تو پھر سمجھ جائیں کہ وہ شخص منافق ہے۔ مولا کائنات کا ذکر سن کر، اہل بیت اطہار کا ذکر سن کر اگر چہرے کھل جائیں تو سمجھ جائیں وہ شخص مومن ہے، اگر چہرے پر 12 بج جائیں اور مروڑ آنے لگے تو سمجھ جائیں پھر وہ شخص منافق ہے۔ تو یہ اہل بیت اطہار کی محبت اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا کہ جو شخص کسی مسلک کی، کسی سلسلے کی، کسی خانقاہی نظام کی قید نہیں فرمایا، یہ عین ایمان ہے۔ نہ جانے آج کا کیسا دور آ گیا، وہ یہی کہ عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، نہ جانے کیسی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، سبحان اللہ، عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، نہ جانے کیسی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ۔ جنت کے وارثوں سے دعوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ۔ کیسا دین پھیلا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی صرف ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ بغض علی پھیلائیں۔ کچھ لوگوں کی آپ جیسوں کی جو جہاں پر موجود ہیں، وہ ان کی صرف ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ محبت علی پھیلائیں، محبت اہل بیت اطہار پھیلائیں۔ بات تو لمبی ہی ہوتی چلی جائے گی، ذکر یہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ بس بات اتنی سی ہے کہ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا پھر لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ نے فرمایا تھا کہ حضور سے وفا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، محمد مصطفیٰ میں، اہل بیت اطہار میں محمد مصطفیٰ کو دیکھا کرو، محمد مصطفیٰ کو دیکھا کرو۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی بات آئے تو اس میں محمد مصطفیٰ کو دیکھو۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اگر امام حسن مجتبیٰ کی بات آئے تو اس میں محمد مصطفیٰ کو دیکھو۔ حضور نے کیا فرمایا کہ الحسن والحسین منی وانا من الحسن حسین، کہ حسن و حسین مجھ سے ہیں اور میں حسن و حسین سے ہوں۔ پھر انہوں نے کیا فرمایا کہ اہل بیت میں محمد مصطفیٰ کو دیکھا کرو۔ اگر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی عظمت کی بات آئے تو اس میں محمد مصطفیٰ کو دیکھو۔ حضور نے کیا فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر کیا فرمایا حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر اہل بیت میں اگر علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر آئے تو اس میں محمد مصطفیٰ کو دیکھا کرو۔ حضور نے کیا فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب جو حضور کو مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانتا ہے، اور جو علی کو مولا مانتا ہے وہی حضور کو مولا مانتا ہے۔ جو علی کو ولی نہیں مانتا، علی کو مولا نہیں مانتا،
وہ مصطفیٰ کو مولا نہیں مانتا۔ جو حضور آقا دو جہاں سرکار مدینہ تک پہنچنا چاہتا ہے، میں یہ بڑے دھیمے انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، مجھے حضور کی بلا پیر مرشد کی قدموں کی خیرات سے مجھے وہ سب کچھ آتا ہے، وہ جوشیلے انداز، وہ لچھے دار تقریریں، وہ سب کچھ مجھے آپ کے قدموں کی خاک میں نے اپنے منہ پہ ملی ہے، سب کچھ آتا ہے۔ بس یہ کچھ سفر کی تھکاوٹ کہہ لیں، صبح 7 بجے سے لے کے اب تک آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، یہ کہہ لیں کہ اس محفل میں حاضری ہی یہی اسی انداز میں ہے، یہ کہہ لیں آپ کہ جو شخص حضور کو پانا چاہے وہ مولا علی کو علی ولی مان لے، مولا مان لے۔ جو شخص علی کو ولی نہیں مانتا، مولا نہیں مانتا، وہ حضور کو مولا نہیں مانتا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ ذکر اذکار ختم نہیں ہوں گے، کائنات نظام ان کے ذکر کی بدولت چل رہا ہے، ان کے ذکر کی بدولت چل رہا ہے۔ وہ اور ہوں گے جو ذکر اہل بیت سے دوری اختیار کرتے ہوں گے، بھی ہم تو شب و روز ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، ہم تو شب و روز اہل بیت اطہار کی محبت میں مگن ہیں۔ اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے اس عشق رسول میں، مودت اہل بیت اطہار میں، ادب صحابہ کرام میں، نسبت اولیاء اعظام میں اور اضافہ فرمائے۔ اور روز محشر تک میری دعا ہے کہ روز محشر تک اللہ تعالی ہمیں توفیق دے آج کے اس پرفتن دور میں عقیدہ ہے کیا، دین کیا ہے، دین ایمان کیا ہے؟ ایمان صرف اور صرف محبت رسول ہے۔ حضور نے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیٹھ جائے تشریف رکھیں۔ حضور نے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عمر تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کیا عمر تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنے اہل و عیال کے بعد آپ سے بہت محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو ایمان نام ہے محبت رسول کا، عشق رسول کا۔ آج کس دور پرفتن میں عقیدے کی حفاظت بہت مشکل ہو گئی ہے۔ آپ ابھی میرے بھائی نے یہ مکان بنایا، پہلے اور طرز پہ تھا، اب اس نے اس کا سٹرکچر تبدیل کر کے اس کو نیا بنا لیا، جب چاہے بنا لے۔ آپ کے پاس بائک ہے، موٹر سائیکل ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میرے پاس 2019 ماڈل ہے، 2020 ماڈل ہے، میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں، تبدیل کرنا چاہتا ہوں، جب چاہیں تبدیل کر لیں، جب چاہیں تبدیل کر لیں۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کہتے ہیں یار اس کا کلر چینج کرنا ہے، اس کا ماڈل چینج کرنا ہے، جب چاہیں کر لیں، جس وقت چاہیں کر لیں۔ آپ کپڑے پہنتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میں نے کچھ دنوں سے لائٹ کلر کے سوٹ پہن رہا ہوں، اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں کوئی ڈارک کلر کا دستار پہنوں، جب چاہیں پہن لیں۔ مگر دین جتنا پرانا ہوگا
اتنا ہی خالص ہوگا، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، جتنا پرانا ہوگا۔ آج بدقسمتی سے، شومی قسمت سے، وہ علماء حضرات جو 20-25 سال پہلے ذکر اہل بیت اطہار کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اب وہ بڑی مشکل سے ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ۔ وہ جو ایک مہم چلی کہ وہ ہمارے اوپر فتویٰ نہ لگ جائے، وہ خارجیت نے ایک بیج بویا، تو کھل کر ذکر اہل بیت کیا کریں، کسی فتوے کا ڈر نہ رکھیں اپنے دل کے اندر، کسی قسم کا خوف نہ رکھیں، کسی مسلک کی قید نہیں ہے اس کے اندر۔ اور وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے کہ جو حضور کے نہ تو غم میں شریک ہو، نہ حضور کی خوشی میں شریک ہو، وہ مسلمان کیسا ہے؟ جب 10 محرم آئے تو یہ کہہ دے کہ یہ تو شیعہ کا کام ہے، اور جب 12 ربیع الاول آئے تو یہ کہہ دے یہ تو شرک اور بدعت ہے۔ کمال کے مسلمان ہے یار، کہیں پر تو ٹھہرو۔ اگر آپ حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی سبیلیں لگائیں، اتنے بڑے لنگر کا اہتمام کریں۔ آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو ضرور کریں، ضرور کریں، ضرور کریں۔ اگر اجازت نہیں دیتی نا تو پھر میں آپ کو ایک فارمولہ دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے نام لکھوانا ہے حضور میں محبت کرنے والا۔ اگر آپ حضور کا یوم ولادت ہے، آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی، آپ 100 روپے کی مٹھائی لیں، 100 روپے، اور اپنے گھر لے جائیں، اپنے بچوں میں بیٹھ کر تقسیم کر دیں کہ یہ حضور کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کر رہا ہوں۔ باہر کسی کو نہ دیں، باہر کسی کو نہ دیں، وہ آپ کی شمولیت ہو گئی، ہو گئی شمولیت آپ کی۔ بے مٹھائی تو آپ ویسے بھی لے کے جاتے ہوں گے نا، 100 200 کی، 500 کی، 1000 کی، ہر شخص اتنا استطاعت رکھتا ہے، وہ تو لے کے ہی جاتے ہوں گے، مگر نام جب نسبت منسوب کر دی کہ یہ آج 12 ربیع الاول ہے، حضور کی یوم ولادت ہے، اس کی خوشی میں اپنے بچوں کو مٹھائی کھلائیں۔ اسی طرح اگر 10 محرم الحرام ہے، آپ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ کوئی لنگر حسینی کا اہتمام کریں، کسی سبیل کا اہتمام کریں، کیا کریں؟ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ ایک بالٹی پانی کی لیں، 100 روپے کی، 50 روپے کی چینی لیں، لیمو لیں، اس کی سکنجوی بنا لیں۔ اگر آپ کی استطاعت ہے تو 100 200 کا دودھ لیں، اس میں کولڈ ڈرنک ڈال لیں، بالٹی میں رکھ لیں، جگ میں رکھ لیں، اپنے گھر کے افراد اپنے ارد گرد اکٹھا کریں، انہیں کہیں کہ آؤ جی آج لنگر حسین ہے، آج شہدائے کرب و بلا کی یاد میں سبیل لگائی ہے۔ اتنا تو ہر بندہ کر سکتا ہے نا، جو میں نے آپ کو فارمولہ دیا، یہ کیا کر۔ یہ محبت اہل بیت اطہار میں آپ کا نام آئے گا، محبت رسول میں آپ کا نام آئے گا کہ فلاں شخص فلاں جگہ سے۔ بھئی جب کوئی بدی کرتے ہیں، کوئی برائی کرتے ہیں تو لکھی جاتی ہے، تو جب نیکی کریں گے اس وقت بھی لکھی جائے گی، تو یہ بھی وہاں پہنچے گی، تو یہ ضرور کریں۔ ہر شخص جتنی استطاعت رکھتا ہو حضور کے ساتھ محبت کی، وہ یہ فارمولہ ضرور اپنائے۔ باہر نہیں رکھ سکتا، اپنی گلی میں، محلے میں، اپنے گھر میں ضرور رکھیں۔ تو اللہ پاک ہماری یہ حاضری، یہ محفل میلاد، جنہوں نے ندیم صاحب
کہ اللہ تعالیٰ اور خیر برکت عطا فرمائے ان کے گھر میں، جنہوں نے ہمارے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کر کے ہمیں ہماری سب دوستوں کی بخش و مغفرت کا سامان کیا۔ آپ جتنی دیر یہاں پر بیٹھے حضور کی محبت میں بیٹھے، یہ عین عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوگی۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، قرآن پاک کے حافظ بنتے ہیں، یا قرآن پاک کو روز تلاوت کرتے ہیں، اگر دل میں یہ خیال آ گیا، یہ ریاکاری آ گئی نا کہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، نماز فنش ختم۔ اگر حج کیا، لوگ کہیں بڑا حجی ہے، یار اس نے حج کیا ہے، وہ حج آپ کے استعمال کا نہیں، آپ کے۔ اگر آپ کہیں کہ بڑا حافظ قرآن ہے، وہ بھی نہیں۔ ہاں، یہ محفل میلاد میں جانا، محبت رسول میں، 12 ربیع الاول کے جلوس میں، حضور کی محبت میں، مودت اہل بیت اطہار میں، اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا نا، خیال آ گیا کہ لوگ کہیں بڑی حضور سے محبت کرتا ہے، تو میرا خیال ہے اس میں 100 نہیں 110 بڑے 100 ملیں گے، 10 نمبر بڑھا دیے جائیں گے۔ بھئی اگر آپ کو دیکھ کر آپ دکھاوے کے لیے بھی کرتے ہیں نا، تو یہ قابل قبول ہے۔ درود و سلام وہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ یہ سنت الہیہ ہے، یہ سنت خدا ہے، اور مصطفیٰ سے محبت یہ بھی سنت خدا ہے۔ اللہ پاک ہماری یہ محفل پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں؟